السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔ اس وقت میں دنیا میں لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے، اس صراط مستقیم سے بہکانے کے لیے تمام اسلام دشمن طاقتوں نے جو طریقے اختیار کر رکھے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ہے شہوات کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام سے دور کر دینا، خواہشات کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام سے دور کر دینا۔ جیسے آج کل اکثر لوگوں کا حال ہے کہ خواہشات میں ایسے پڑ گئے کہ اب ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہے، اور وہ ہے شبہات کے ذریعے سے اسلام سے ہٹا دینا۔ اور دشمنان اسلام نے قرآن پر، حدیث پر، تاریخ اسلام پر، تاریخی شخصیات پر مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی، اور کر رہے ہیں۔ اس وقت میں اتنی کتابیں ان کی موجود ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ورکرز اتنے ان کے پاس ہیں کہ ان کی تعداد کا شمار کرنا مشکل ہے۔ دشمنان اسلام نے صدیوں سے محنت کی، لیکن ان کو 100% کامیابی نہیں ملی۔ تو ہم ان لوگوں نے ایک تیسرا کام یہ کیا کہ مسلمان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، مومن کو ایمان سے ہٹانے کے لیے، یہ صرف شکوک و شبہات پیدا کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان ہی سے ایسے افراد کو اٹھایا جائے اور عناوین ان کے مذہبی ہی رکھے جائیں، یعنی ایمان کے نام پر ایمان سے ہٹانا، اسلام کے نام پر اسلام سے ہٹانا، ذکر کے نام پر اللہ کے ذکر سے دور کرنا۔ اس کے لیے ان کے اندرون ہی سے فتنہ اٹھایا گیا۔ میں نے تاریخ میں ایک جگہ پڑھا کہ ایک عیسائی پادری نے اپنے لشکر کے سپہ سالار کو قرآن مجید نکال کے کہا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی قرآن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے انما المؤمنون اخوہ، پورے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ اس کو بتا کے بولا کہ یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم ان میں بگاڑ پیدا کریں گے۔ اس نے کہا مطلب کیا ہے اس کا، ذرا مجھے سمجھائیے۔ تو بولے ان میں اخوت کا رشتہ ہے، بھائی بندی کا رشتہ ہے، قرآن میں یہ ہے۔ اس واسطے اب اگر ان کو توڑنا ہے تو ایسی صورت میں ان بھائیوں کی بھائی بندی کو توڑنا، اسی کے ذریعے سے ہم ان کے اندرون میں سرایت کر سکتے ہیں اور اپنے مقاصد میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تقریباً 1300-1400 سال سے یہی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ
مسلمانوں میں کے افراد کو اٹھایا جائے اور پھر ان کو گمراہ کیا جائے اور ان کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ نام تو لے اپنے مذہب کا، لیکن وہ مذہب سے ہٹانے کا کام کریں۔ وہ نام لیں نبی کا، نبی سے دور کرنے کا کام کریں۔ وہ نام لیں قرآن کا، قرآن سے دور کرنے کا کام کریں۔ وہ نام لیں اسلام کا، اسلام سے ہٹانے کی کوششیں کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آج کل فتنے اٹھ رہے ہیں سب کے سب مخالفین اسلام، منکرین اسلام یا کفار اور مشرکین کے نام سے نہیں ہیں۔ وہ لوگ اس چیز کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں کا ایمان داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اس وقت میں کروڑوں لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں اس وقت میں، اور بھائیوں اور بہنوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اسلام سے اور ایمان سے ہٹ رہی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ایک خواہشات کا، دوسرے شبہات کا، اور تیسرے مسلمانوں کے درمیان ہی میں سے ایسے افراد کو اٹھانے کا کہ اب ان کے اٹھنے کے بعد تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا، لیکن نام جب اسلام کا لے گا تو لوگ آسانی سے اس کی جال میں پھنس جائیں گے۔ میں آپ کا ہوں جب کہے گا تو آپ سننے کو تیار ہوں گے، اور جب وہ یوں کہے گا کہ میں تمہارا نہیں ہوں، تمہارا مخالف ہوں، تو ایسی صورت میں تو کوئی بھی نہیں سنے گا۔ تو آج جتنے فتنے ہیں، جتنوں کے نام ابھی آپ حضرات نے سنے ہیں، مختلف قسم کے جو فتنے اس وقت میں ابھرے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام فتنے وہ ہیں جو نام جن کے مسلمان ہیں، الفاظ جن کے اصطلاحی اعتبار سے اسلامی اصطلاحات پر مشتمل ہیں، یہ سب کچھ ہیں، لیکن گمراہ کرنے کی فکر میں، ایمان سے ہٹا دینے کے چکر میں ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس بات سے کہ پوری دنیا کی تحقیق ہو چکی اور پورے مذاہب کو لوگوں نے دیکھ لیا، پورے نظریات کو لوگوں نے جان لیا اور پورے افکار کو لوگوں نے پڑھ لیا، لیکن ان کو صرف ایک ہی چیز ان کے مقابل میں آ سکتی ہے، اور وہ ہے اسلام و ایمان۔ اس سے ہٹانے کے لیے یہ مختلف قسم کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ ایک حربہ کام نہیں کیا تو دوسرا، اور دوسرا حربہ کام نہیں کیا تو تیسرا۔ اس واسطے یہ مجلس ختم نبوت خصوصیت کے ساتھ میں جس قسم کی محنت کر رہی ہے، یہ لوگوں کو کہ دین کے، ایمان کے بچانے کی یہ محنت ہے، اور ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ایمان اور اسلام ہی ہے۔ اس سے بڑی دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے اور اولیاء اعظام نے ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ آج ایمان لوٹا جا رہا ہے اور مسلمان خواب غفلت میں گرفتار ہیں، بلکہ ان کو تو دین کی، اسلام کی، ایمان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ان کو تو فکر ہے تو صرف بالش بھر پیٹ کی ہے، بس اسی فکر کے اندر پڑے ہوئے ہیں سب کے سب لوگ کہ مجھے اچھا کھانے کو ملے، اچھا پینے کو ملے، اچھا پہننے کو ملے، اچھا رہنے کو ملے، اس سے اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ حالانکہ امت مسلمہ کا جو منصب تھا، اس منصب کو امت مسلمہ نے بھلا دیا۔ اس کا منصب تھا دعوت الی الخیر، اس کا منصب تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا منصب تھا اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے یہ نکالی گئی، خیر کی دعوت دینا اس کا کام تھا۔ آج ہم لوگوں نے اپنے اس کام کو کام ہی نہیں سمجھا، بلکہ جب اس قسم کے کسی کام کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب مجھے فرصت نہیں۔ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اس کام کے لیے اسے فرصت نہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا جیسے کہ کسی بچے کو بازار بھیجے، مہمان گھر آئے ہوئے ہیں، جا کے کچھ لے کر آؤ، تو وہ گیا، کھیلا کودا، بستہ بھی گھما دیا، پیسے بھی خرچ کر لیا، اس کے بعد میں گھر جانے کے بعد پوچھے کیا ہوا، فلانی چیز لائے کہ نہیں لائے، تو بچہ کہے مجھے فرصت نہیں ملی۔
تو جیسے یہ نادانی ہے، کچھ اسی قسم کی نادانی اس وقت میں عمومی حیثیت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ بھئی میرا منصب دعوت الی الخیر ہے، میرا منصب دعوت الی الاسلام ہے، میرا منصب دعوت الی الحق ہے، اللہ کی طرف بلانا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے لیے فاقے برداشت کیے صحابہ کرام نے، اور اس کے لیے قربانیاں دیں صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی، اور اس کے لیے زندگیاں کھپا دیں اللہ والوں نے اپنی، اور ہم لوگ اپنے اس عظیم کام کو کام ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649